کوئی مردانگی نہیں ہے. اپنے پیٹ کی فکر تو صرف حیوان کو ہوتی ہے, سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ باقی دائیں بائیں اس کو کچھ نہیں ہوتا. انسان یہ ہوتا ہے کہ اپنے منہ کا لقمہ بھی دوسروں کو دے دے, محتاجوں کو اپنا منہ کا لقمہ. یہ تو کتا ہی ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو چیر پھاڑتے ہیں, سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ لیکن آج کل کتے بھی ہم سے پناہ مانگتے. اس لیے ساتھی خدا سے دعا کرو کہ اللہ پاک آپ کو جو ہے نا بہترین قسم کا مدرس بنا دے, سمجھیے. خلق خدا کو فائدہ پہنچاؤ, خلق خدا کو. مولانا عین ممکن ہے, نہیں ہوگا بھی اس طریقے پر, اللہ کے ذات سے کبھی امید ہے. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ مولوی منظور آپ کے مقام کو دیکھے گا. میں نے دیکھا ہے, ہمارے ساتھی ہم سمجھ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جب وہ ہمیں بلاتے تو پورے اپنے علاقے کے اندر انہوں نے انقلاب لایا. لوگوں کی دکھ میں, درد میں, مصیبت میں, غمی میں, پریشانی میں وہ شریک بھی رہتے ہیں. ایسے گھل مل جاتے ہیں کہ لوگ اس کو یہ کہ اپنے گھر سے, اپنے باپ سے بھی زیادہ ترجیح دیتے ہیں. میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا, جامع فاروقیہ سلیم اللہ خان کی برکت تھی کہ لوگ آ کر کے زیادہ دورے والے ہوتے تھے, لیکن اب اللہ پاک نے جامع صدیقیہ کو بہت بڑا مقام دے دیا. آپ یہ مدرسہ آپ کا ہے, میں بھی آپ کی جوتیوں پہ قربان جاؤں, اس لیے میرا بھی حق بنتا ہے آپ بھی دعا کریں, سمجھے. اتنی اپیل آپ سے کر سکتا ہوں, اتنا اپیل کر سکتا ہوں کہ دعا کرے کہ ہم نااہل قسم کے لوگ ہیں. میرے حضرت جی کی مجھے بات مولانا افشانی صاحب کی یاد آتی ہے کہ آپ کے اندر کوئی چیز نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں کس طرح آپ چل رہے ہیں. تو اللہ پاک اس کو بہترین چلا رہا, سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ بہت بہترین اندازے پہ ہی ہے کہ چلا رہا, لیکن دعا آپ کی ہوگی. مجھے اللہ تعالیٰ آپ کی جوتیوں میں موت دے دے, میری سعادت ہوگی موری صاحب, سمجھے بھائی جان. مجھے وہ جنت نہیں چاہیے, یہی جنت ہے. اذا مررتم بریاض الجنت ہے, اس سے بڑی جنت مجھے کچھ اور بھی نہیں چاہیے. آدمی کو سب کچھ مل جاتا ہے, مواقع آدمی کو, لیکن آپ دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو جو ہے نا میدان دے دے. خلق خدا کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا پھلدار قسم کا درخت اور سایہ دار قسم کا درخت بنائے. کمال اسی کا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ابوالحسن علی ندوی کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہندوستان میں کوئی عالم تھا, فرمایا کہ آدھی رات کو لوگ اٹھ کر کے اس کی مسجد میں جاتے تھے, اور فجر کی نماز کے بعد فوراً اس کا درس ہوتا تھا. مسجد میں جگہ ہی نہیں ہوتی تھی, درس اس کا سادہ قسم کا درس تھا. اور مولانا ابوالحسن علی ندوی کی آپ تو دیکھیں اس کی لفاظی, وہ کتنے فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ فرماتے کہ میں اس بندے پر میں حیران تھا کہ یہ کیا ہے کہ پوری دنیا اس کے لیے مر رہی ہے. تو فرمایا کہ الیک سلیک اس سے تھی میری واقفیت تھی. میں نے اس عالم کو کہا کہ یہ کیا دم پڑا ہے آپ نے, یہ کیا دم ہے کہ لوگ کہاں دور دراز سے آپ کے پیچھے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, فجر کے بعد آپ کے درس سننے کے لیے آتے ہیں, ذرا سننے کی چیز ہے. فرمانے لگے کہ ایک تو تیاری خوب کرتا ہوں جو مجھ سے بن پاتا ہے, اور دوسرا اللہ سے ہمیشہ گریہ و زاری کرتا ہوں, 2 رکعت صلاۃ الحاجت بھی پڑھتا ہوں ہمیشہ کہ پروردگار جو مجھ سے بن پایا, جو میرے سینے میں, اس کو اپنے بندوں کے سینے میں منتقل کر دے, اس کو اپنے بندوں کے سینے میں منتقل کر دے, اور میری آواز کو جو ہے اپنے مخلوق تک پہنچا دے. یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو کھچا کھچ جو لوگ آ رہے ہیں, اسی درس قرآن, درس حدیث, سمجھے. شیخ عبدالرشید دامت برکاتہ العالیہ, میں نے عرض کیا کہ قطر میں نے دیکھا اس کے مسجد میں جگہ نہیں ہوتی مولوی صاحب. افریقہ کے کالا کلوٹا سا ہے, لیکن ان کو اللہ کو بھلا کرے نیشنلٹی دی ہے اس نے, قطر کی حکومت نے. اتنا آہستہ پڑھتا ہے, اتنا موٹا آدمی ہے, کھڑے ہو کر کے اللہ کو بھلا کرے وہ تراویح نہیں, قیام اللیل بھی پوری رات یہ ہے کہ گزارتا ہے. اور ویسے آدمی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, لیکن تراویح میں جب کھڑا ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا. لوگ اس سے پوچھتے کہ یہ کیا ہے, لا کر کے پیسے اس کے قدموں میں ڈالتے ہیں, بڑے بڑے قطر کے سرمایہ دار اس کے لیے مرتے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, کہ دنیا کے دل آپ نے جیت لیے. فرمایا کہ میں نے نہیں جیتا, قرآن نے جیتا ہے. دل میں نے نہیں جیتا, قرآن نے جیتا. اور فرمایا کہ میرے والد چونکہ قاری تھے, حافظ قرآن تھے, قاری تھے. یہ آپ مصریوں کو دیکھیں گے داڑھی منڈے بھی ہے, یہ ایک عملی کوتاہی تو ہے, مان لیا یہ عملی کوتاہی تو ہے. لیکن قاری محمد صدیق منشاوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا کہتا ہے فجر کی نماز جس وقت وہ پڑھاتا تھا تو 28 سال تک اس کی تلاوت سن کر کے مسجد میں تلاوت اس کی گونجتی تھی. پھر ہم لوگ اپنے بسترے سے اٹھ کر جا کر وضو بنا کر کے ابا جی کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے تھے, سمجھے. اس کی تلاوت آپ نے سنا ہے کہ قاری محمد صدیق منشاوی اور قاری خلیل الحصری عبد الباسط کے استاد, یہ دونوں چھری چلاتے ہیں سینوں پر چھری چلاتے ہیں. میں کئی دفعہ اس کو سن کر کے میں گر بھی پڑا ہوں,
اور کئی دفعہ غیر اختیاری طور پر رویا بھی ہوں۔ بس یہ ہے کہ ایک کوتاہی ان کے اندر ہے، مان لیا کہ داڑھی نہیں ہے، حکومت کی طرف سے مجبوری ہے یا ان کی اپنی عملی کوتاہی ہے، لیکن قرآن بعض ان میں سے دل سے پڑھتے ہیں اور قرآن کے اسلوب کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو شیخ عبدالرشید دامت برکاتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب نے آخری مرض میں کہا کہ بیٹا قرآن کو جب پکڑو گے تو کبھی ضائع نہیں ہو جاؤ گے، سمجھے؟ اس لیے صرفاً و نحواً و لغتاً و ادباً و تفسیراً و فقہاً و اصول فقہ و اصول اعتقاد، ہر اعتبار سے قرآن میں آپ محنت کریں گے اور منظور بھی انشاءاللہ آپ کے جوتے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیوں سے نوازے، بہت بڑی بات ہے۔